بسم الله الرحمن الرحيم. عن عمرو بن ميمون الأودي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل وهو يعظه اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. رواه شعب الإمام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عمرو بن ميمون الأودی رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پاک و پیارا ارشاد جو الفاظ نبوی سے آپ تک پہنچایا گیا، وہ فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس. لوگوں، آپ نے نصیحت کی اس شخص کو، ایک شخص سے بات کرتے ہو تو اس نے اپنا حال حوال دیا ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حال حوال سنتے تھے صحابہ کے اور پھر ان کو تسلی دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کسی ایک شخص کے آنے پر اس کے حال حوال لینے کے بعد اسے پھر نصیحت دی بڑے پیارے انداز سے. اے پیارے میرے بیٹے، اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو. 5 کو 5 سے پہلے غنیمت سمجھو. شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنی بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. یہ مت کہا کرو بوڑھے ہوں گے تو بس سے سنبھالیں گے، اکثر یہی کہا جاتا ہے. نہیں انشاءاللہ، کیونکہ ہماری ایڈ ہوتی ہے یہ جتنے بڑے عروج پہ چلے گئے، جتنے بڑے عہدے پہ چلے گئے، لیکن آخر پھر بھی مسجد میں ہی ہمارے حضرات پڑھنا پڑتا ہے. شکر ہے پھر بھی یہ بھی اچھی نشانی ہے، اچھا فعال ہے کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بیٹھے ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو افراد ہیں، جوان ہیں، وہ پھر بھی آخر وقت اگرچہ ساری زندگی اگر دنیا کو دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شکر ہے آپ مساجد میں دیکھتے ہیں کہ جو وہی پورے مسجدوں کو سنبھال لیتے ہیں. شکر ہے، اس میں کچھ شک ہے. لیکن حضور نے فرمایا کہ یہ وقت کہا کریں کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم عبادت کریں گے. اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو کہ حضور کا فرمان ہے جو شخص جوانی میں عبادت کرتا ہے اس کی عبادت بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے. اور وہ عبادت جب وہ بڑھاپے میں آتا ہے، بیٹھ جائیں بیٹے، بیٹھ جائیں جب وہ بڑھاپے میں آتا ہے تو پھر اگر وہ اپنی عبادت کو ویسے نہیں کر سکتا، اپنی حدیث ساری لوگ ہو گئی. اگر وہ بڑھاپے میں آ کر وہ اپنی عبادت کو ویسے نہیں کر سکتا جیسے 5 وقت کی جماعت سے مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا، رات کو تہجد پڑھتا تھا، شب بیداری کرتا تھا اور غریبوں کی مدد کرتا تھا، لیکن اب حالت اس کی یہ ہے کہ وہ چلنے کے قابل نہیں. حضور کا یہ ارشاد ہے اور علماء موجود ہیں، تصدیق اور تحقیق ہے کہ ایسے شخص کے نام اعمال میں فرشتوں کو حصہ ہوتا ہے. اے میرے فرشتوں کرام کاتبین، جیسے پہلے یہ نیکیاں کرتا تھا جوانی میں، اب یہ سخت نہ رکھنے کی وجہ سے اب یہ ویسی اب عبادت نہیں کر سکتا. میری شان کریم کی یہ خلاف ہے کہ جیسے پہلے اس کے اعمال نامے لکھے جاتے تھے ویسے اس کی نیکیاں لکھی ہیں. یہ صحیح حدیث ہے. اور قال علیہ الصلوۃ والسلام اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کرو، اپنی جوانی کو ضائع مت کرو، اپنی جوانی کی انرجی اور طاقت اور قوت اور وقت کو کسی اور ایسے کام میں مت برباد کرو کہ کل سے آپ کو پاوا ہو. اس کی حضور نے پھر فرمایا وشبابک قبل حرمک وصحتک قبل سقمک، اپنی صحت کو جو اللہ نے اگر صحت دی ہے، جائیں اسپتالوں میں ایمانداری کریں. اس لیے تو حضور کا ارشاد ہے ایمانداری کرنے والے پر 70 ملائکہ بخشش کی دعا کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ بیمار کی کیا حالت ہے. کوئی کڈنی کا مریض ہے، کوئی ہارٹ کا مریض ہے، کوئی اپاہج ہے، تو کیا ہے، مشکل میں ہے. آپ کا حالات ایسے ہیں، آپ چولستان کے علاقے میں جائیں، وہاں آپ دیکھیں فقر کی کیا حالت ہے. پانی کی بوند بوند سے ترس رہی ہے، لیکن ہمارے حکمرانوں کو، سیاستدانوں کو اپنی سیاستوں سے فرصت نہیں ہے کہ وہاں کی حالت کا پوچھیں. وہ بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ان کے بارے میں کوئی نہیں پوچھتا، کوئی میڈیا بھی نہیں کچھ کہہ رہا. اس لیے اپنی حالت کا، صحت کا استعمال جو ہے وہ صحیح طریقے سے کرو کہ ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر بھی فقر کی حالت آ جائے، غربت کی حالت آ جائے. اور پھر فرمایا
کہ غنا کا قبر فقر اپنی غنا اور اپنی دولت کو اچھے طریقے سے استعمال میں لاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی فقیر ہو جاؤ اور تمہارے پاس ایک کوڑی بھی تم محتاج ہو جاؤ. شکر اور صبر کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے غریبوں کی مدد کرتے رہو. سب کے سے تمہارے مال میں کبھی کبھی نہیں آئے گی, تم کبھی فقیر نہیں ہو. پھر حضور نے چوتھی جو نصیحت کی کہ وفاء قبر شکر, اور اپنی فراغت کے اوقات کو غنیمت سمجھا کرو, اس کو ضائع مت کرو کسی ایسے کام میں کہ جس سے اس کا آپ کو جواب دینا پڑے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایسے مشغول ہو جاؤ کہ پھر تمہیں سونے کے لیے وقت ملے اور کوئی اچھے کام کرنے کے لیے تمہارے پاس فرصت نہ ہو. اس سے پہلے کہ تمہارے پاس وقت ہے, اس وقت کو آپ قیمتی جانتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچویں بات یہ کہی کہ وہ حیات کا قدر ہوتی, اپنی زندگی پر ترس کھاؤ. یہ 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال جب پتہ نہیں چلے گا بڑھتی کا نکل رہی ہے, پتہ نہیں چلے گا انسان کا سانس نکل جاتا ہے. پھر اس وقت جب آنکھیں بکھراتی ہیں اور فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, اس لیے سفید آنکھیں نکل آتی ہیں, آنکھیں کالی اندر چلی جاتی ہیں, اوپر کو دیکھتے ہیں کیا کیا چاہتا. اس وقت انسان کچھ نہیں کر سکتا. پھر اس وقت حسن مزاج مہربان کے بادل اور پہاڑ لائے ہوتے ہیں, ہائے میرا تو فلاں کام تھا, میرے وہ نہیں کیا, ہمیں یہ کرنا تھا, وہ نہیں کیا. ساری حسنیں ختم ہو جاتی ہیں. اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو صحیح معنی میں اپنے حبیب کریم سے سلیم کے ان پاک پیارے ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.